انوکھا فرار، تحریر عبدالستار خان طاہر، پیشکش سید محمد نعمان خالد۔ ایک حیرت انگیز اور انوکھے فرار کی سچی کہانی۔ انوکھا فرار فروری 1996 میں انوکھی کہانیاں میں شائع ہوئی۔ ملاحظہ کیجیے، قید خانوں سے فرار کی کہانیاں تو آپ نے بہت سی پڑھ رکھی ہوں گی اور فرار کی فلمیں بھی دیکھی ہوں گی، مگر اگست 1977 میں اٹلی کی قید سے 70 سال کی عمر کا ایک قیدی ایسے طریقے سے فرار ہوا جو فرار کی تاریخ میں کبھی نہیں سنا گیا تھا۔ یہ قیدی ہربرٹ کیپلر نام کا ایک جرمن تھا۔ اسے 1948 میں جنگی جرائم کی پاداش میں عمر بھر کے لیے قید میں ڈالا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دوسری جنگ عظیم کی ابتدا سن 1939 میں جرمنی نے کی۔ سن 1945 میں جرمنی کو شکست ہوئی۔ جرمنی کے حکمران ہٹلر نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کے بعد جو جرنیل اور مشیر وغیرہ پکڑے گئے تھے ان کے خلاف جنگی جرائم کے مقدمے چلائے گئے تھے۔ بعض کو سزائے موت دے دی گئی اور بعض کو عمر قید۔ ہربرٹ کیپلر جنگ عظیم دوئم میں میجر تھا اور وہ جرمنی کی خفیہ پولیس SS میں تھا۔ اٹلی ابتدا میں جرمنی کا اتحادی تھا، لیکن اٹلی نے ہتھیار ڈال دیے اور جرمنی سے تعلقات توڑ لیے۔ اٹلی کا کچھ علاقہ جرمنی کے قبضے میں رہا۔ اس مقبوضہ علاقے میں جرمنی کی پولیس SS نے وہاں کے باشندوں پر بہت ظلم ڈھائے تھے۔ وہاں کی پولیس SS کا انچارج میجر ہربرٹ کیپلر تھا، جو ظلم و تشدد کے لیے مشہور تھا، اور اٹلی کے باشندے اس سے سخت نفرت کرتے تھے۔ اس دوران وہ روم میں تھا۔ قریبی پہاڑیوں کے اندر جرمنوں نے گولہ بارود کا ذخیرہ رکھا ہوا تھا۔ اٹلی کے ایک زمین دوز گروہ نے جو جرمنی کے خلاف تھا ایک ذخیرے میں بم رکھ دیا۔ بم پھٹ گیا اور ذخیرہ تباہ ہو گیا، جس میں 33 جرمن فوجی مارے گئے۔ میجر ہربرٹ کیپلر نے اصل مجرموں کو پکڑنے کے بجائے 330 بے گناہ قیدیوں کو اکٹھا کر کے انہیں مشین گنوں سے مروا دیا۔ اٹلی سے جرمن فوج کی پسپائی ہوئی تو میجر ہربرٹ کیپلر جنگی قیدی ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو اٹلی کے مظلوم باشندوں نے میجر ہربرٹ کیپلر کے جرائم اور ظلم و تشدد کی داستانیں سنائی۔ کیپلر کو جنگی مجرموں میں شامل کر لیا گیا۔ سن 1948 میں اسے عمر بھر کے لیے سزائے قید ملی، جس میں سے اسے 15 سال قید تنہائی یعنی ہر وقت ایک کوٹری میں بند رہ کر گزارنے تھے۔ اس نے 15 سال کوٹری میں گزارے۔ اس کے بعد اسے جیل خانے کے اندر دوسرے قیدیوں کی طرح رکھا گیا۔ سن 1970 تک لوگ میجر ہربرٹ کیپلر کو بھول چکے تھے۔ اسے جو ملنا چاہے مل سکتا تھا۔ سن 1970 میں اسے مغربی جرمنی کی رہنے والی ایک عورت ملنے آئی جس کی عمر 50 سال کے قریب تھی۔ وہ ہربرٹ کیپلر کے ایک پرانے دوست کی بیٹی تھی اور بیوہ تھی۔ وہ اسے جیل خانے میں ملتی رہتی۔ سن 1972 میں اس نے ہربرٹ کیپلر کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ برائے نام شادی تھی۔ ہربرٹ کیپلر اپنی بیوی کو جیل میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس عورت نے کیپلر کی رہائی کی مہم شروع کر دی، جو مغربی جرمنی تک محدود تھی، اور وہاں کی حکومت سے اپیل کر رہی تھی کہ اٹلی کے ساتھ سفارتی سطح پر میجر ہربرٹ کیپلر کی رہائی کی کوشش کی جائے۔ سرکاری طور پر کوشش کی گئی، لیکن اٹلی کی حکومت رضامند نہ ہوئی۔ ماہنامہ انوکھی کہانیاں اگست سن 1991 سے مسلسل شائع ہونے والا بچوں کا ممتاز رسالہ انوکھی کہانیاں، مسلسل 5 بار ایوارڈ یافتہ۔ اس میں پڑھیں معاشرتی، اصلاحی، جاسوسی اور سائنس فکشن پر مبنی انوکھی کہانیاں۔ رسالہ منگوانے کے لیے رابطہ کریں PO باکس نمبر 4252 کراچی، یا ابھی فون ملائیں 03332172 کیونکہ جنگ عظیم کے دور کے اٹلی کے لوگوں نے واویلا برپا کر دیا تھا۔ انہیں کیپلر کی وہ قتل و غارت یاد آ گئی جو اس نے اٹلی میں برپا کی تھی۔ اس کے خلاف یہ بھی الزام تھا کہ وہ لاشوں کی تلاشی لے کر نقدی اور قیمتی اشیاء اڑا لیا کرتا تھا۔ اس کے بعد کیپلر کے معدے میں کینسر ہو گیا اور اس کی صحت تیزی سے گرنے لگی تھی۔ اسے ایک ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا اور اس کے کمرے کے آگے سپاہی کھڑے کر دیے گئے تھے۔ اس کی صحت بہت تیزی سے گر رہی تھی۔ اٹلی کی حکومت نے اس پر یہ رحم کیا کہ اس کی بیوی کو اس کے کمرے میں رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ عورت بہت ملنسار تھی۔ اس نے سپاہیوں اور ہسپتال کے عملے کے ساتھ ایسا رویہ رکھا کہ وہ اس کے گرویدہ ہو گئے اور چھوٹے موٹے کاموں میں اس کی مدد کرنے لگے، اور اس دوران اس نے کیپلر کی رہائی کی کوشش جاری رکھی، مگر اٹلی کی حکومت کے رویے نے اسے مایوس کر دیا۔ اگست سن 1977 تک میجر ہربرٹ کیپلر کی عمر 70 سال اور اس کی بیوی کی عمر 52 سال ہو گئی۔ کیپلر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا اور اس کا وزن کوئی 1 من رہ گیا۔ ایک روز اس کی بیوی اس کے کمرے سے نکلی۔ وہ گھسیٹنے والی چھوٹی سی ریڑھی ساتھ لائی تھی جس پر ایک سیاہ اٹیچی کیس رکھا ہوا تھا۔ سپاہی وغیرہ جانتے تھے کہ وہ سامان اور لانڈری سے کپڑے لاتی لے جاتی رہتی ہے۔
ان کی نگاہوں میں وہ معزز اور قابل اعتماد عورت تھی۔ ایک سپاہی نے احتراماً ریڑھی پکڑ لی اور باہر تک چھوڑ آیا۔ باہر چھوٹی سی ایک کار کھڑی تھی۔ عورت نے اٹیچی کیس کار کی پچھلی سیٹ پر رکھ لیا اور کار چلا کر لے گئی۔ سپاہیوں نے 2-3 بار کمرے کا دروازہ ذرا سا کھول کر اندر جھانکا اور دروازہ بند کر دیا۔ کیلیپر منہ سر چادر میں لپیٹے سو رہا تھا۔ دوسری صبح ڈاکٹر راؤنڈ پر آیا۔ اس نے کیلیپر کے منہ سے چادر ہٹائی، مگر جو سویا ہوا تھا وہ کیلیپر نہیں تھا۔ چادر کے نیچے تکیے اس طرح رکھے ہوئے تھے جیسے کوئی سو رہا ہو۔ سر کی جگہ ایک وگ رکھی ہوئی تھی جس سے پتا چلتا تھا کہ کیلیپر کا سر چادر سے ذرا باہر ہے۔ ہنگامہ برپا ہو گیا۔ پولیس آ گئی۔ کیلیپر کو کسی نے کمرے سے نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ گزشتہ روز سپاہی کیلیپر کی بیوی کا جو اٹیچی کیس ریڑھی پر اس کی کار تک چھوڑ آیا تھا، اس اٹیچی کیس میں کیلیپر بند تھا۔ سپاہی نے تو خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا تھا۔ کیلیپر اس قدر دبلا پتلا ہو گیا تھا کہ اس اٹیچی کیس میں دوہرا ہو کر سما سکتا تھا۔ جب اسے پولیس اٹلی میں ڈھونڈ رہی تھی، کیلیپر اپنی بیوی کی کار میں مغربی جرمنی تک پہنچ چکا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے کسی جگہ چھپا کر حکومت کو اطلاع دے دی۔ اٹلی کے اخباروں نے نمایاں خبریں شائع کی۔ لوگوں نے اپنی حکومت کے خلاف جلوس نکالے، مظاہرے کیے اور یہ الزام عائد کیا کہ اٹلی کی حکومت نے خود کیلیپر کو فرار کروایا ہے تاکہ مغربی جرمنی کو خوش رکھا جا سکے۔ اٹلی کی حکومت نے مغربی جرمنی کی حکومت سے احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ کیلیپر کو اٹلی واپس بھیج دیا جائے۔ مغربی جرمنی کی حکومت یہ مطالبہ کیسے تسلیم کرتی؟ لہٰذا ہربرٹ کیلیپر کو حکومت نے واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ ختم شد۔